سوچئے اگر آپ کے آس پاس لوگ غائب ہونے لگیں، کیا آپ یقین کریں گے؟ پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں لوگ غائب ہونے لگے، نہ صرف گلیوں سے بلکہ اپنی قبروں سے بھی۔ 2 بھائیوں پر الزام تھا کہ وہ قبریں کھودتے ہیں اور لاشیں نکالتے ہیں، انسانی گوشت کھاتے ہیں اور جادو ٹونے کرتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ کیسے؟ اور جب سچ سامنے آیا تو پھر کیا ہوا؟ ویلکم ٹو مائی شو، یو آر واچنگ دی ہاریفائنگ کیس آف کراچی گریو یارڈ۔ یہ سب شروع ہوا جب ان کے گاؤں میں ایک خاتون کا انتقال ہوا۔ اسے احترام کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا، لیکن اگلی صبح قبر کھلی ہوئی ملی اور لاش غائب تھی۔ گورکن نے اس لڑکی کے گھر والوں کو اطلاع دی اور گھر والے فوراً وہاں پہنچ گئے۔ قبر کھودی گئی، نہ کوئی چوری کا نشان، نہ کوئی درندے کا نشان، صرف خالی قبر۔ خوف و ہراس جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا۔ کیا یہ معجزہ تھا یا کوئی عذاب یا کچھ اس سے بھی بھیانک؟ ادھر ادھر تلاش شروع ہوئی، فوراً پولیس کو بلایا گیا، لیکن لاش کا کچھ پتہ نہ چلا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد گاؤں میں ایک عجیب سی سمیل محسوس ہونے لگی اور لوگوں نے پولیس سے رابطہ کیا۔ پولیس نے آ کے ادھر ادھر تلاشی شروع کی تو ایک گھر میں سے سمیل آ رہی تھی۔ جب اس گھر کا دروازہ بجاتے ہیں تو فرمان نامی شخص باہر آتا ہے اور وہ پولیس کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے۔ پولیس اس سے سوال جواب کرتی ہے کہ تمہارے ساتھ کون کون رہتا ہے، اور وہ پولیس کو بتاتا ہے کہ میرے ساتھ میرا بھائی رہتا ہے، پر وہ کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوا ہے۔ اب پولیس کو ایک کمرے سے بہت زیادہ سمیل محسوس ہو رہی تھی۔ پولیس اس سے وہ کمرہ کھلواتی ہے تو اس کمرے کے اندر خالی برتن، ہنڈیاں، سالن پکانے والی اور ڈیفرنٹ چیزیں ملتی ہیں، لیکن پولیس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سمیل کہاں سے آ رہی ہے۔ ایک پولیس آفیسر کی نظر پڑتی ہے کہ بہت ساری کیڑیاں ایک جگہ سے دوسری طرف جا رہی ہیں۔ وہ کیڑیاں بیڈ کے نیچے جا رہی ہوتی ہیں۔ جب بیڈ کے نیچے دیکھا جاتا ہے تو وہاں ملتا ہے اس لڑکی کا سر، جو لاش قبرستان سے گم ہو گئی تھی۔ پولیس فوراً اسے اریسٹ کر لیتی ہے اور پولیس اسٹیشن لے جاتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد اس کا بھائی بھی اریسٹ ہو جاتا ہے۔ اب پولیس انویسٹیگیشن سٹارٹ کرتی ہے۔ یہ دونوں نہ پڑھے لکھے تھے، بے روزگار تھے اور جادو ٹونا کرتے تھے۔ ان کا یقین تھا کہ انسانی گوشت کھانے اور سیاہ عمل کرنے سے ان کی طاقت، پیسہ اور پاور ملے گی، اور وہ اس کام میں اکیلے بھی نہیں تھے۔ ایک مقامی پیر نے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی تھی کہ یہ راستہ طاقت اور دولت کا ہے۔ انویسٹیگیشن کے دوران بھائیوں نے بہت ساری قبر کھودنے کا اعتراف کر لیا۔ انہوں نے یہاں تک بتایا کہ وہ اپنے شکار کا انتخاب کیسے کرتے تھے۔ وہ تازہ دفن ہونے والی لاشوں کو ترجیح دیتے تھے۔ سب سے ڈراؤنا پہلو یہ تھا کہ انہیں یقین تھا کہ ایسا کرنے سے وہ لوگ پاورفل ہو جائیں گے اور عدالت میں بھی جیت سکیں گے اور وہ ناقابل شکست ہوں گے۔ عوام میں شدید غم و غصہ پایا گیا جب دونوں بھائیوں کو صرف قبریں کھودنے کے جرم میں 1 سال کی سزا سنائی گئی تو لوگوں نے خود کو دھوکے میں پایا، کیونکہ ہمارے قانون میں اس کیس پہ صرف 1 سال سزا ہے، اس لیے انہیں صرف 1 سال کی سزا ہوئی۔ انہوں نے سخت سزا کا مطالبہ کیا، لیکن پولیس نے عوام کی باتیں سننے کی بجائے ان دونوں بھائیوں کو تحفظ فراہم کیا اور انہیں وہاں سے منتقل کر دیا۔ لیکن کیوں؟ کیا کوئی طاقتور شخص ان کی حفاظت کر رہا تھا؟ اپنی مختصر سزا پوری کرنے کے بعد یہ دونوں بھائی ایک بار پھر اپنے گاؤں واپس آ گئے، اور اندازہ کریں وہ اپنی پرانی عادت کی طرف لوٹ آئے۔ مزید قبریں کھودی گئیں، مزید لاشیں غائب ہونے لگیں۔ پولیس نے ایک بار پھر مداخلت کی، انہیں گرفتار کرنے کے لیے نہیں بلکہ عوام کے تحفظ کے قانون کے تحت انہیں بچانے کے لیے۔ کیا یہ کسی چیز کا پردہ پوشی تھی؟ کیا یہ بھائی اب بھی کسی حفاظت میں جادو ٹونے کر رہے تھے؟ پولیس نے انہیں عوام کے غصے سے بچانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی، یہاں تک کہ انہیں نظر بند بھی کر دیا۔ لیکن کچھ عرصے بعد ایک 2 سال کے بچے کی میت قبرستان لائی گئی اور اسے دفن کیا گیا، اور پچھلی بار کی طرح ہی صبح اس کی باڈی بھی غائب تھی۔ اب پولیس نے دوبارہ ان کے گھر پہ ریڈ کیا اور وہاں انہیں وہ چھوٹے بچے کا صرف سر ملا، باقی وہ شخص پکا کے کھا چکے تھے۔ اب اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سب میں کیا حقیقت ہے۔ کیا وہ صرف پریشانی اور جادو ٹونے میں ماہر تھے یا کچھ اور طاقت ان کے ساتھ تھی؟ اور ایسے لوگ جو انسانی لاشوں کو
غیر قانونی طور پر یوز کرتے ہیں، کیا سچ میں کبھی عدالت کے ہاتھ نہیں آتے؟ یہ سوالات اب بھی جواب کے منتظر ہیں۔ اب کی بار پولیس انہیں عدالت میں پیش کرتی ہے اور ان کے اوپر دہشت گردی کی دفعہ لگاتی ہے، اور عدالت انہیں 12 سال کی سزا سناتی ہے، اور یہ دونوں بھائی اس وقت جیل میں ہیں، اپنی سزا کاٹ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی حیرت انگیز لگی ہے تو کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ ان لوگوں کو کیا سزا ملنی چاہیے تھی، ہمارے قانون میں اس فعل کی کیا سزا ہونی چاہیے تھی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ایسے کیسز ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔